صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام محمد خطیب الرحمن قادری صاحب، منتظم محفل ذکر مزمل تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورم سے تشریف لائے ہوئے عہدیداران، ذمہ داران، کارکن، رفقا، وابستگان اور اس عظیم الشان مجلس میں محفل ذکر مزمل میں شریک عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ماہ ربیع الاول، جو کہ یقیناً تمام ماہوں میں اللہ رب العزت کو محبوب مہینہ ہے، جس میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کا سب سے اعلیٰ شاہکار اس ماہ عظیم میں انسانیت کو اور اس کائنات کو عطا فرما دیا۔ اس نے اپنی تمام تر مخلوقات کی جس روح کو پیدا فرمایا، وہ اس کائنات کے جسد میں اس ماہ مبارک میں داخل کیا۔ تو اس عظیم ماہ مبارک کی آمد ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج رات اس خوبصورت مجلس اور محفل کا انعقاد کر کے ہم اس عظیم الشان ماہ مبارک کا ویلکم کر سکیں، اس کی آمد کی تیاری کر سکیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا ہم بے پایہ اور بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنی عظمت، اپنی رحمت، اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے انسان کو تخلیق فرمایا، اور اس انسان کو نہ تو بے مقصد تخلیق فرمایا اور نہ ہی اس کائنات کو بے مقصد تخلیق فرمایا جس کائنات میں اللہ رب العزت نے اس انسان کو بھیجا۔ پھر اسی رب قادر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے انسان کو اس کائنات میں بھیج کر پھر تنہا نہ چھوڑا، اس کو بھٹکنے نہ دیا، اسے سنبھلنے کے مواقع فراہم کیے، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے پھر انبیاء کرام کا ایک تسلسل جاری فرمایا۔ اور پھر اسی رب قادر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے پھر ان تمام انبیاء کے امام، اس کائنات کی روح و جان حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس کائنات میں بھیج کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا اہتمام فرما دیا۔ اب جس کو جتنا نصیب میں ہوگا
وہ اس ہدایت کے سورج سے روشنی پاتا رہے گا اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتا رہے گا۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کا اس کائنات میں جو ترقیاتی سفر جاری فرمایا، ترقیاتی سفر جاری فرمایا، اس کی منزل کا تعین بھی خود فرما دیا۔ اس منزل کا تعین کیسے؟ کہ فرمایا گیا کہ کہو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کا سفر اس کائنات میں شروع کروایا اور اس سفر کے قوانین بھی طے فرما دیے کہ سفر مجھی کی طرف سے تھا اور اس کا اختتام پھر مجھی کی طرف لوٹ کے آنے میں ہے، تو اس کا تعین فرما دیا۔ جب انسان اس کائنات میں آتا ہے 70 80 سال 60 سال کا وہ ایک طویل سفر، کہ جب وہ اللہ رب العزت کا حضور چھوڑ کر اس کائنات میں آیا تھا اور پھر 70 80 سال کا ایک طویل عرصہ اس کائنات میں گزار کر پھر لوٹ کر جانا ہے، اس سارے زمانہ میں اللہ رب العزت کو خبر ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، بے شمار فتن ہوں گے، بڑے بڑے حملے ہوں گے، کہیں اس کے ایمان پر حملہ ہوگا، کہیں اس کی خودداریت پر حملہ ہوگا، کہیں اس کے دین کی اقدار پر حملہ ہوگا، کہیں اس کی دیانت پر حملہ ہوگا، کہیں اس کی جرت پر حملہ ہوگا، کہیں اس کی سخاوت پر حملہ ہوگا، کہیں اس کے تقوی پر حملہ ہوگا، کہیں اس کی گریوزاری پر حملہ ہوگا، کہیں اس کے اخلاص دل پر حملہ ہوگا، کہیں اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر حملہ ہوگا، کہیں محبت اہل بیت پر حملہ ہوگا، کہیں صحابہ کی تعظیم پر حملہ ہوگا۔ غرض یہ 70 80 سال کی زندگی میں یوں حملوں میں گھر جائے گا کہ کہیں یہ میری طرف لوٹ کے آنے کا سفر بھول نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی انسان کے لیے اسے بھیج کر تنہا نہ چھوڑا، بلکہ اس کے لیے 2 ہادی مقرر فرما دیے۔ اس کے لیے 2 ہادی مقرر فرما دیے جو قیامت تک اس کے ساتھ رہیں گے، اور اگر وہ ان کی سنتا رہے گا تو پھر کبھی منزل نہیں بھولے گا، پھر جہاں سے آیا ہے لوٹ کر وہیں جائے گا۔ اور اگر ان ہادیوں کی سننا چھوڑ دے گا تو پھر اللہ پاک منزل کی گارنٹی نہیں دیتا۔ وہ 2 ہادی کون ہیں؟ ایک ہادی جسے انگلش میں ہم انٹرنل گائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہادی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر قائم فرمایا، اور ایک ہادی اللہ رب العزت نے انسان سے باہر قائم فرمایا۔ یعنی ایک ہادی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے، اور ہر ایک ہادی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے باہر رکھ دیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ 2 ہادی کون ہیں اور قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں باہر بھی دکھائیں گے اور تمہارے اندر بھی دکھائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے وہ 2 ہادی اس کی نشانیاں ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ وابستہ کر دیے۔ کہا ایک ہادی تمہارے اندر دکھاؤں گا
اور ایک ہادی تمہارے باہر دکھاؤں گا۔ سوال کیا مولا وہ ہمارے اندر جو ہادی ہے وہ کون ہے؟ کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا کلام یاد کرو، جب میں نے کہا تھا کہ جب اس انسان کو تخلیق کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا۔ وہ ہادی جو ہر انسان کے اندر رکھا ہے وہ روح ہے جس کو مجھ سے نسبت ہے۔ کہا مولا اندر کے ہادی کی تو سمجھ آ گئی، باہر کا ہادی کون ہے؟ کہا دیکھو پھر قرآن میں باہر کے ہادی کا اشارہ بھی وہی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کسی اور مقام پر کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہا تمہارے اندر ہادی تمہاری روح ہے اور تمہارے باہر ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات۔ جب تک ان دو ہادیوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، لیکن اگر ان ہادیوں کو چھوڑ دو گے تو پھر اس منزل کی گارنٹی خدا نہیں دیتا کہ جہاں سے لوٹ کے آئے ہو وہیں لوٹ کے جاؤ گے، پھر ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دو ہادی مقرر فرما کر اللہ رب العزت نے یہاں پر دونوں کو انڈیپینڈنٹ ویریبل نہیں رکھا۔ جو لوگ میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں سب کچھ ہوتا ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی، اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے کہ تنہا رہ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کسی کے ساتھ جڑ جائے تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ہادی تو دو بیان فرما دیے، لیکن کہا ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ پوچھا مولا ان دو ہادیوں میں سے ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان کی تعلیمات انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور جو روح تمہارے اندر رکھی ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ اب انسان کہہ سکتا ہے نا کہ روح تو خدا نے اپنی پھونکی تھی، اس کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا۔ ارے ناداں، وہ دونوں ہادی دکھانے میں دو ہیں، حقیقت کسی عارف سے پوچھو ایک ہے۔ وہاں پر جب خدا نے روح پھونک کر فرشتوں کو کہا سجدے میں گر جاؤ، پوچھا گیا مولا وہ روح تیری تو نہیں، تو کسی انسان میں کیسے سما سکتا ہے؟ خدا نے کہا ہاں وہ روح میری نہیں ہے مگر کچھ ایسا ہے جس کو مجھ سے نسبت ہے۔ مولا ایسا کیا ہے جس کو تجھ سے نسبت ہے؟ کہا میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ روح جسے میں نے ہر ذی شعور کے جسد میں پھونکا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو وہ ویریبل جو ہادی روح بن کر جسد میں بستا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، اور وہ ہادی جو باہر رہ کر چمکتا ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باتیں تو دونوں ایک ہیں، اندر نور مصطفیٰ ہے، باہر وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باطن کو راہ نور مصطفیٰ دکھاتا ہے، ظاہر کو راہ وجود مصطفیٰ دکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو روح ہے اس کو اللہ رب العزت نے ڈیپینڈنٹ ویریبل بنا دیا، اور
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی تعلیمات کو انڈیپینڈنٹ ویریبل بنا دیا۔ اس کی مثال سمجھنا چاہیں کہ روح ڈیپینڈنٹ کیسے ہے، حاضرین گرامی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ فارمنگ کرتے ہوں گے، کھیتی باڑی کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک بیج ہو، اب بیج اپنے اندر تو بہت سے جوہر رکھتا ہے، بہت سی خصوصیات رکھتا ہے، اسی بیج میں استطاعت ہے کہ وہ ایک خوبصورت گھنا تناور درخت بن جائے، پھر وہ پھل دینا شروع کر دے، وہ لوگوں کو سایہ دے، وہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ لیکن اگر اس کو باہر کا ماحول واضح میسر نہ آئے تو کیا وہ بیج کبھی تناور درخت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ اس بیج کی تمام تر صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، وہ باہر کے حالات پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ بیج اپنے اندر سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی باہر کے ماحول پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اسے پانی نہیں ملے گا تو وہ گرو نہیں کرے گا، اس کو کھاد نہیں ملے گی وہ گرو نہیں کرے گا۔ اگر سخت دھوپ ہوگی، دھوپ کے خلاف اس کو شیڈ مہیا نہیں کیا جائے گا تو وہ گرو نہیں کرے گا۔ اس کو اس کے مطلب کا موسم نہیں ملے گا تو وہ گرو نہیں کرے گا۔ اس کو شفقت اور محبت نہیں ملے گی تو وہ کبھی گرو نہیں کرے گا۔ اب رکھتا تو سب کچھ اپنے اندر تھا مگر ڈیپینڈنٹ تھا۔ جب اس کو وہ باہر کا ماحول میسر آ گیا تو وہ جو اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں تھیں وہ نکھر کے سامنے آ گئی۔ جب تک وہ بیج درخت بنا نہیں تو کسی نے اسے جانا نہیں۔ جب وہ درخت بن گیا تو زمانے نے جان لیا۔ جب تک وہ بیج تھا 100 بار کہتے پھرو اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہیں گے بھائی ایک دانہ سا ہے، اس کی کوئی وقت حمیت نہیں ہے، جب تک وہ نکھر کے تناور درخت نہ بن جائے۔ اور اسے درخت بناتا کون ہے؟ باہر کا ماحول بناتا ہے۔ تو اسی طرح حاضرین گرامی وہ روح جو اللہ رب العزت نے ہادی بنا کر ہر جسم میں ڈال دی ہے، وہ اس بیج اور جوہر کی مانند ہے۔ جب تک وہ تناور درخت نہیں بنتی وہ باطن کی سلطنت کے تخت پر بیٹھتی نہیں ہے، وہ محکوم رہتی ہے، حاکم نہیں بنتی۔ اس روح کو حاکم باہر کا ہادی بناتا ہے۔ جب انسان اس باہر کے ہادی کی اطاعت و اتباع میں فنا ہوتا ہے تو پھر وہ باہر کا ہادی باطن کے تخت پر اس روح کو تناور درخت بنا کر بادشاہ بنا کر اس کو برجمان کروا دیتا ہے۔ تو پھر اس روح کی باطن کی سلطنت پر حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ حکومت قائم نہیں ہوتی تب تک باطن محکوم رہتا ہے، غلط افکار، غلط نظریات، برے خیالات، ان چیزوں کے تحت رہتا ہے۔ لیکن وہ روح جب تناور درخت بنتی ہے، اپنے جوہر عیاں کرتی ہے، تو پھر وہ باطن کی سلطنت پر حکمران بن جاتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے یہ دو ہادی عطا فرما دیے، لیکن ایک ہادی ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے پر۔ دوسرے کی بارگاہ میں جب تک اپنے آپ کو فنا نہیں کرو گے تب تک وہ اندر رہنے والا ہادی کچھ ہدایت نہیں کرے گا، لیکن جب باہر کے ہادی کی غلامی اختیار کر لو گے تو پھر اندر کا ہادی شہنشاہ ہو جائے گا،
پھر اس کے تابع تمہارا جسم ہو جائے گا، پھر اس کے تابع تمہارے نظریات، افکار اور سوچیں ہو جائیں گی۔ اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ یہ روح اور انسان کا جسم، ظاہر اور باطن اکٹھے آپریٹ کیسے کرتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ کیسے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر کسی آدمی کو اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنی ہو، ہینڈ رائٹنگ اگر امپروو کرنا مقصود ہو، اپنا خط خوش خطی حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ لکھنا۔ ہاتھوں میں تو کوئی عقل شعور نہیں ہے، بار بار لکھ کر ہاتھوں کو تو انسان تکلیف دیتا ہے، ہاتھوں کو کام پہ لگاتا ہے، ہاتھوں میں عقل نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر بے خیالی میں بھی لکھے تو اچھا لکھتا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی، پھر بے خیالی میں بھی لکھے تو خوبصورت لکھتا ہے۔ اب کوئی میموری چپ ہاتھوں میں تو تھی نہیں کہ اس نے لکھا بار بار تو اسے یاد ہو گیا، نہیں، وہ جو بار بار اس نے اپنے جسم کو تکلیف دی، ایک اصول ہے، اندر کا ہادی جاگتا ہی نہیں ہے جب تک جسم کو تکلیف نہ ہو، اور جب تک کسی کام میں اندر کا ہادی انگیج نہ ہو تب تک کام مکمل نہیں ہوتا۔ باہر کا ہادی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن کسی بھی شے کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک دونوں ہادی ایک پیج پر نہ ہو، یعنی روح بھی اس کے ساتھ اتنی ہی انگیج نہ ہو جتنا کہ اس کا ظاہر، اس وقت تک کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت سبجیکٹ ہے اندر کا، نیت سبجیکٹ ہے باطن کا، اعمال سبجیکٹ ہے ظاہر کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ بھلے اعمال کرتے رہو لیکن اپنے باطن کو انگیج تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر روح اس میں ملوث نہ ہوئی، روح تمہارے ساتھ انوالو نہ ہوئی، تو وہ عمل اپنے نقطہ انجام تک نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے جب انسان بار بار لکھتا ہے، اپنے ہاتھ کو اور جسم کو تکلیف دیتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر روح اس عمل کو سیریس لینا شروع کر دیتی ہے۔ اگر انسان کا رجحان اوکیجنل رہے، کبھی کبھار، جیسے نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھ لی، خیرات کر دی، کبھی نہیں کر دی، کبھی اٹھ کے تلاوت کر لی، کبھی نہ کی، کبھی کبھار نیک اعمال انجام دے دیے، کبھی نہ دیے، یہ جو اوکیجنل ایٹیچیوڈ ہے، کیجول ایٹیچیوڈ ہے، یہ روح کو انگیج نہیں کرتا، وہ بات ظاہر میں ہی رہ جاتی ہے۔ باطن انوالو تب ہوتا ہے، اندر کا ہادی انوالو تب ہوتا ہے جب انسان کسی بھی عمل میں استقامت اختیار کر لیتا ہے، جب انسان کسی بھی عمل میں دوام اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ بھلے 2 نفل پڑھو رات کو لیکن ساری عمر پڑھو، کہ تھوڑا عمل کرو لیکن استقامت کے ساتھ کرو، استقامت کے نتیجے میں روح آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے گی۔ جب روح انوالو ہو جائے گی تو انما الاعمال بالنیات، اس کے بعد پھر جو باطن ہے، جو روح ہے، وہ اس ظاہر کے ساتھ ایک پیج پر آ جائے گی، اس کے ساتھ جڑ جائے گی اور پھر اپنی تاثیر اور اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔
حاضرین گرامی، اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی تمہارے اندر جو روح اندر کا ہادی ہے اسے دیکھتا ہے، اور پھر تمہارے عمل دیکھتا ہے کہ کس کی اتباع میں ہے، بس انہیں دیکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ نتیجہ انسان کا عمل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا۔ اب یہ ترتیب کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے کہ پہلے باطن ہے یا پہلے باہر کا ہادی ہے، پہلے اندر کا ہادی ہے یا پہلے باہر کا ہادی ہے، یعنی ترتیب عمل کی کیا ہے کہ فالو کس کو پہلے کرنا ہے۔ آئیے یہ بات قرآن سے پھر پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پہلے ہے تمہارے نفسوں سے، تمہارا باطن بعد میں ہے، نبی اور اس کی اطاعت و اتباع پہلے ہے۔ تو طریقہ کیا سمجھ آ گیا، اب روٹ سمجھ آ گیا کہ کس طریقے سے اس منزل کی طرف جانا ہے کہ پھر لوٹ کے اسی طرف جانا ہے جہاں سے کبھی آئے تھے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی تعلیمات ہے، جب اس میں گریجویٹ کر لیں گے تو پھر اگلا سفر باطن کا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر میں فنا کر دو، پھر اپنے باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن میں فنا کر دو۔ اس طریقے سے چلیں گے تو پھر منزل مل جائے گی۔ حاضرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ راز سمجھ آ گیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنائیت ہے، اسی میں باطن کی کنجی ہے۔ باطن کی وہ کنجی سے تالا کھلتا ہی نہیں ہے اگر ظاہر میں فنائیت نصیب نہ ہو، بس پھر اوپر اوپر رہتا ہے، اندر تک بات نہیں پہنچتی جب تک ظاہر میں فنائیت نہ ہو۔ اب جو ظاہر میں باہر کے ہادی ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اب ان سے تعلق کے دو طریقے، ان سے تعلق کے دو طریقے ہیں، ایک کو اطاعت کہتے ہیں اور دوسرے کو اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع، اب ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ شاید اطاعت و اتباع ایک چیز کا نام ہے، نہیں، یہ دو الگ چیزوں کا نام ہے۔ اطاعت افکار، نظریات اور عقائد کی غلامی کا نام ہے، کہ جب انسان کے افکار، اس کے نظریات اور اس کا اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جاتا ہے تو اطاعت کہتے ہیں، اور جب اس کے جسم کا جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے اتباع کہتے ہیں۔ تو جب باطن رسول اللہ کی غلامی قبول کرتا ہے تو اطاعت کہتے ہیں، جب انسان کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کرتا ہے تو اسے اتباع کہتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ اطاعت و اتباع کا رشتہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی تعلیمات میں فنا کرتا ہے، اور جب انسان اس فنائیت کے درجے کو پہنچتا ہے پھر اس کا باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن میں فنا ہوتا ہے، پھر اس کا باطن کا ہادی پھر گرو کر کر، بڑا ہو کر، ایک تناور درخت بن کر پھر اس کے باطن کی حکومت سنبھال لیتا ہے، پھر اس کے باطن کے اندر پائی جانے والی امراض بھی اصلاح پذیر ہونے لگ جاتی ہیں۔ حاضرین گرامی،
قرآن مجید میں ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی اتباع کریں، تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حاضرین گرامی، اسی کو ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو پھر میری اتباع کیا کرو، یعنی اس ظاہر کے ہادی کی اس پکار کو سنیں کہ اگر اس باطن کے نظام کو آپریٹو کرنا ہے تو پھر اس ظاہر کے ہادی کی اتباع کریں، اس کی اتباع میں اپنے ظاہر کو گم کر لیں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان کا رستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ انعام یافتہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات پوری ایسے نہیں ہے، بات پوری یوں ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں یوں کمال حاصل کیا کہ تو نے پھر ان پر انعام کر دیا، ان کی راہ پر چلا۔ تو اطاعت و اتباع کا یہ وہ رشتہ ہے جس نے در حقیقت ہر انسان کو، جس نے اپنے باطن کو آپریٹو کیا، جس نے اپنے باطن کے ہادی کو اپنی باطن کی حکومت سونپی، اس کے سفر کا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع سے ہوا۔ آئیے ذرا صحابہ کرام کے کچھ واقعات اور احوال جانتے ہیں کہ جب انہوں نے جان لیا کہ باطن کا وہ ہادی تبھی ہدایت کرے گا جب ظاہر کے ہادی کی اطاعت و اتباع میں فنا ہوں گے، تو ان کی زندگی کا اعمال کیسے ہو گئے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ نے اسے اتار کر پھینکا اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، تو تمام صحابہ کرام نے بھی فوری اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ یعنی اطاعت و اتباع ایسی ہے کہ پھر اس میں کوئی دوسرا سوال نہیں ہے، کیونکہ اپنے ظاہر کو گم کرنا ہے ظاہر مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کو محبت و تعظیم سے چھوتے دیکھا، تب سے میں نے خواہ مشکل ہو یا آسانی ان دونوں رکنوں کو محبت و تعظیم سے چھونا کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عمل کرتے دیکھا اور بس پھر اس کی حقیقت نہیں جانی کہ یہ کیوں کیا، بس کیونکہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بس ان کی اطاعت و اتباع میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں ہر ہفتے کے روز پیدل اور سوار ہو کر تشریف لے جاتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہ جانے کیوں کیا تھا، بس تب سے میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ جب بھی ہر ہفتے مسجد قباء جاتا ہوں تو کچھ حصہ پیدل چل کے جاتا ہوں اور کچھ حصہ سوار ہو کر۔ کیوں نہیں پتا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتا دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ایک اور حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر پتھریلی زمین میں اپنی اونٹنی بٹھائی آپ نے، اور وہاں نماز پڑھی۔
فرماتے ہیں کہ تب سے میں بھی جب ٹھیک اسی مقام پر پہنچتا ہوں پتھریلی زمین پر اپنی اونٹنی بٹھا دیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں بٹھائی تھی، بس بات سمجھ آئی ہے کہ ظاہر کو ظاہر مصطفیٰ میں فنا کرنا ہے، اس ظاہر کو غلامی مصطفیٰ میں ڈالنا ہے، اس ظاہر کے گلے میں پٹا مصطفیٰ کی غلامی کا ڈالنا ہے. جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھتے ہیں بس ویسے ویسے کرنا ہے. حاضرین گرامی، ایک اور حدیث مبارکہ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ کو میں نے دیکھا کہ دوران سفر راستے میں کئی مقامات تلاش کرتے پھرتے اور پھر ان مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز ادا کرتے. آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے اپنے والد کو اس طرح راستوں میں جگہ تلاش کر کر کے نماز پڑھتے دیکھا اور میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے دیکھا ہے. بس انہی نقوش قدم کی تلاش کر کے وہاں پر سجدہ ریزیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ظاہر کو اتباع رسول میں فنا کرنا ہے، ظاہر کو اتباع رسول میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا کرنا. اسی طرح ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ عشری نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان عشاء کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے نماز وتر ادا کی جس میں سورۃ النساء کی 100 آیات تلاوت کی. پھر فرمایا میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنے قدم وہیں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے اور انہی آیات کی تلاوت کروں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز اسی مقام پر تلاوت کیا تھا. یہ وہ اتباع کے رنگ تھے جس میں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو رنگ لیا تھا. یہی وجہ تھی کہ پھر ان کے باطن کے ہادی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے، ان کی روح نے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے. اس لیے ان کے باطن پر شیطان کی حکومت نہیں تھی، رحمان کی حکومت تھی. حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی آمد کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. بہت پیاری حدیث ہے. مہاجرین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگنور فرمایا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موضوع پر کچھ کہنا چاہا، حضور نے درگزر فرمایا. اس اثناء میں حضرت سعد بن عبادہ نے جو کہ ایک انصار صحابی تھے، آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ انصاریوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی نگاہ کا اشارہ چاہیے. اگر آپ کہیں گے کہ اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دو تو ایک قدم پیچھے نہیں پائیں گے، اسی وقت سمندروں میں ڈال دیں گے. اگر کہیں گے کہ اپنی اونٹنیوں کی چھاتیاں پہاڑوں سے ٹکرا دو تو آپ اپنے غلاموں کو پھر نہیں نہ ڈر پائیں گے اور ان کو اپنے جانوروں کی چھاتیاں پہاڑوں سے ٹکراتا پائیں گے. یہ غلامی کا عالم تھا، یہ اتباع اور اطاعت کی کیفیت تھی جس نے ان کو عظمتوں کے ان میناروں پر بٹھا دیا تھا یہ قیامت تک جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت امیہ بن عبداللہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ہم نے قرآن مجید میں مقیم کی نماز اور نماز خوف کے احکام تو پائے ہیں لیکن قصر نماز کے نہیں پائے. انہوں نے جلال کیا، کہتے ہیں کہ ارے بھتیجے کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے اس ہادی انسانیت نے جو ہمارے درمیان جنم لیا تھا. بس جیسا جیسا وہ کرتے تھے ہم ویسا ویسا کرتے تھے.
جیسا جیسا انہیں کرتے دیکھا وہ شریعت بن گئی۔ اسی طرح حاضرین گرامی، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کسی سفر میں تھے، وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک طرف ہو کر چلنے لگ گئے۔ کئی بار ایسی اتباع کرنے والوں کو لوگ دیکھنے والے دیوانہ کہتے ہیں، لیکن وہاں عرش پر ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہوتا۔ وہ ایک جگہ ہو کر سمٹ کے چلنے لگ گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر یوں سمٹ کے چلتے دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا تھا، بس میں نے دیکھا کہ حضور نے ایسا کیا تھا، بس تبھی سے جب اس مقام سے گزرتا ہوں تو یوں سمٹ کے گزرتا ہوں۔ اس طرح اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر میں فنا کر دیا تھا۔ حاضرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک درخت کے پاس آیا کرتے اور وہاں پر استراحت دوپہر کو فرماتے۔ کسی نے پوچھا کہ ہر روز آپ استراحت کرنے اس درخت کے نیچے کیوں آ جاتے ہیں؟ فرمایا ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے نیچے استراحت کرتے دیکھا، بس تبھی سے انہی نقوش یار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، انہی نقوش پیار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر روز اس درخت کے نیچے سونے چلا آتا۔ حاضرین گرامی، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک مقام پر اپنی اونٹنی کو گھماتے ہوئے دیکھا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا ہے عبداللہ بن عمر اپنی اونٹنی کو بے وجہ کیوں گھماتے ہو؟ کہتا مجھے اس کی کوئی وجہ نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روز اپنی اونٹنی کو یوں گھماتے دیکھا تھا، بس اسی یاد میں گم ہو کر، مگن ہو کر، اسی دھن میں گم ہو کر اپنی اونٹنی کو گھماتا ہوں اور اس یار کے عمل کو یاد کرتا ہوں، اس کی دھن میں، اس یار کی اس محبت میں، اس دھن میں گم ہو کر اپنی اونٹنی کو گھماتا ہوں، اور نگاہوں میں وہ عظیم منظر ہے کہ میرا محبوب یوں اپنی اونٹنی کو گھما رہا تھا۔ حاضرین گرامی، جن کو خبر ہو گئی تھی کہ ظاہری ہادی میں فنا کیسے ہونا ہے، ان کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ حاضرین گرامی، اسی طرح حاضرین گرامی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ سے جو مہر نبوت تھی، جو کہ خلفائے راشدین میں چلی، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ مہر نبوت بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو مل گئی، وہاں سے سیدنا عمر فاروق کو ملی، اور پھر وہ سیدنا عثمان غنی تک آئی، اور پھر وہ مہر نبوت کھو گئی۔ اس مہر نبوت کے گم ہونے کا واقعہ بھی ایک محبت بھرا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی انگشت مبارک میں وہ مہر نبوت تھی، ایک کنویں پر بیٹھے آپ اسے انگلی میں گھما رہے تھے اور وہ گر گئی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے گم ہوئی؟ فرمانے لگے میں تو یار کی ادا یاد کر کے، کیونکہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کنویں پر یہاں بیٹھے اپنی انگشت مبارک میں اس مہر نبوت کو گھماتے دیکھا تھا، بس وہ اسی محبوب کی ادا کی یاد میں وہ عمل کر رہا تھا کہ وہ انگوٹھی گر گئی۔ تو عاشقوں کی بات کچھ اور تھی، ان کے طریقے جدا جدا تھے۔ حاضرین گرامی، کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ پھر اس طرح کے واقعات کے بعد جب تم اپنے ظاہر کو اس ظاہری ہادی، اس ہادی انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا کر لو گے، آپ کی بارگاہ میں اطاعت و اتباع کے
نسبت اور رشتے کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے باطن کو ایکٹیویٹ کر دے گا. جب تمہاری وہ روح ایکٹیویٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے گی، باقی کام پھر محبت کر دے گی. ظاہری اطاعت و اتباع میں جب فنا ہو جاؤ گے پھر اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے حقیقی محبت میسر آ جائے گی. آئیے اب ذرا کچھ ان صحابہ کے واقعات جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس اطاعت و اتباع کے سفر کو طے کرتے کرتے حضور کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، اس محبت کے درجے کو پا لیا تھا. اور پھر محبت والی اتباع کیسی تھی، کچھ وہ واقعات سنتے ہیں. اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کرتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا راہ جہاد میں نکلنے سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل فرمایا. اور پھر اس محبت کے درجے کو اطاعت و اتباع نے پایا. کیسے؟ قاضی عیاض اپنی شفاء شریف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ پکار اٹھی، ہائے افسوس بلال، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. وہ کہنے لگے، ارے افسوس کیوں کرتی ہو، خوشی مناؤ، میں اپنے یار سے ملنے جا رہا ہوں. وہ جس ملاقات کا برسوں یہاں انتظار تھا، تڑپتا رہتا تھا، اب تو وہ ملن کی گھڑی آئی ہے، کیوں ہائے افسوس کہتی ہو؟ بس وہ دیکھنے کی بات تھی. وہ زوجہ اپنے محبوب کو اپنے سے بچھڑتا دیکھ کر افسوس کر رہی تھی، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب سے ملاقات کی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے. حاضرین گرامی، ایک اور عاشق کا قصہ سنیے کہ اتباع میں وہ تو رستے سے سکڑ کے چلتے تھے، اس عاشق کی اتباع ذرا دیکھیے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قاضی عیاض شفاء شریف میں لکھتے ہیں کہ امام مالک مدینہ منورہ میں جانور پر سوار ہو کر نہیں سفر کرتے تھے. امام مالک مدینہ منورہ میں جانور پر سواری نہیں کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ جس سرزمین میں میرا محبوب آرام فرما ہے، جس سرزمین میں میرا محبوب تشریف فرما ہے، اس سرزمین کی مٹی کو کسی جانور کے کھروں سے پامال کرو. وہ عمر بھر مدینہ منورہ میں کسی جانور پہ سواری نہیں کرتے تھے بلکہ پیدل چلنا پسند کرتے تھے. ایک اور واقعہ کہ آپ نے حد الامکان اور وسع کوشش کی کہ مدینہ منورہ نہ چھوڑے. کوئی بہت ہی ضروری کام ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور رات گزرنے سے پہلے لوٹ آتے. کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ فرماتے کیا پتا کہ میرا قدم مدینے سے باہر ہو اور میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو مجھے برداشت نہیں کہ میری موت محبوب کے شہر سے باہر آئے. عاشقوں کی کیفیت تھی. حضرت امام عبد الرحمن سلمی نے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی زید نام تھا، وہ غزوات میں معروف تھے اور بڑے عظیم الشان تیر انداز تھے، اور وہ اپنی کمان کو عمر بھر جتنے غزوات میں اٹھائی وضو کے بغیر ٹچ نہیں کرتے تھے. اپنی کمان کو کبھی وضو کے بغیر آپ ٹچ نہیں فرماتے تھے.
کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مجاہد ہیں غزوات میں، آپ اپنی کمان کو وضو کے بغیر کبھی نہیں اٹھاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے خبر ملی ہے کہ اس کمان کو میرے مصطفیٰ نے چھوا تھا، تب سے میں کبھی بے وضو اس کو نہیں اٹھاتا۔ ایک صحابی کی بالوں کی لٹ لمبی تھی اور زمین تک جاتی تھی، کسی نے پوچھا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں چھوٹا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو چھوا تھا، اب ان کو کٹوایا نہیں جاتا، یہ مرتے دم تک میرے ساتھ رہیں گے۔ اور یہی ہوا کہ آپ کا وصال ہوا اور وہ لمبی لٹ کے ساتھ گئے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، یہی عشق و محبت کے قصے، صحابہ کرام کی کیفیات، انسان تو انسان تھے، وہ جانور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور نسبت نصیب ہو گئی تھی، ان کی کیفیات کا عالم کچھ اور تھا۔ وہ دراز گوش جس پہ کہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری فرمائی تھی، اور وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ دراز گوش دیوانہ وار مدینہ کی گلیوں میں گھومتا، یہاں تک کہ اس سے وہ درد فراق برداشت نہ ہوا اور مدینہ منورہ کے ایک کنواں میں گر کے جان دے دی۔ حاضرین گرامی، یہ ساری کیفیات صرف صحابہ کرام کو ہی میسر نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے اور میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے، مگر میری ایک جھلک پانے کی خاطر اپنا مال اسباب یہاں تک کہ آل اولاد بھی لٹانے کو تیار ہوں گے کہ کہیں اس محبوب کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ وہ ایسے میرے عاشق ہوں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے، انہیں میرا سلام کہنا۔ حاضرین گرامی، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں اپنی ذات کو فنا کر لیا تھا، اپنے افکار کو افکار مصطفیٰ میں فنا کر لیا تھا، اپنے نظریات کو نظریات مصطفیٰ میں فنا کر لیا تھا، ان کی زندگی کا ہر عمل اطاعت مصطفیٰ سے رنگا ہوا تھا، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رنگا ہوا تھا۔ وہ حضور کے صحابہ تھے، اور ہم لوگ کون ہیں جن کے بارے میں حضور نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ میرے وہ محبوب پیارے عاشق جو میری ایک جھلک پانے کی خاطر اپنے مال اسباب آل اولاد قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ رات کا یہ پہر، یہ خواتین، یہ مرد حضرات، بچے، بہنیں، بھائی، یہ یہاں پر کیوں جمع ہے؟ کس شے نے ان کو یوں جگا رکھا ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ لقاء مصطفیٰ کا شوق ہے، وہ شوق لقاء مصطفیٰ ہے، جس نے رات کے اس پہر تک جگا رکھا ہے۔ یہی محبت ہے جس محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری عطا کی ہے۔ محبت تو ہے، اس محبت کا سلیقہ سیکھ لے تاکہ وہ محبت رنگ لائے، وہ محبت ثمر بار ہو، وہ محبت عظیم الشان شجر بن کر آپ کی روح کو آپ کے باطن کے تخت پہ برجمان کروا دے۔ اس کے لیے حاضرین گرامی ضروری ہے
کہ اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر لیں، اطاعت و اتباع رسول کو زندگی کا زیور بنا لیں، اپنی زندگی سے ہر سستی اور کاہلی کو دور کر دیں۔ وہ محب کیسا جس سے محبوب کی باتوں پر عمل ہی نہ ہو؟ وہ تو عاشق جھوٹا ہے کہ وہ دعویٰ تو کرتا ہے، اس کا دل اس محبوب کی باتیں سن کے روتا ہے، لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے پھر سستی اور کاہلی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے 5 وقت نماز پڑھنے کو کہو تو غفلت کرتا ہے، اسے رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل رکھنے کو کہو تو تکلیف ہوتی ہے، اسے زکوٰۃ خیرات عطیات کرنے کو کہو تو مشکل ہوتی ہے، اسی محبوب کی باتوں پر عمل کرنے کو کہو تو مشکل میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو عشق کیسا ہے؟ حضور نے تو کتنی بڑی خوشخبری عطا فرما دی کہ وہ میرے عاشق جو میرے بعد راتوں کو جاگ جاگ کر میرے تذکرے سنیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ لیکن ہم نے بھی پھر اس عظیم نعمت کا حق ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دل سے ارادہ ہے، پھر اس نعمت کے قابل بن کر دکھانا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اپنی زندگیوں کو حضور کی اطاعت و اتباع میں رنگنا ہے۔ حضور تو نفرت نہیں فرماتے تھے، حضور سب سے پیار فرماتے تھے۔ ہمیں نفرت ختم کرنی ہے، سب سے پیار کرنا ہے۔ حضور رحمت تھے یا حضور جلال فرماتے تھے؟ رحمت تھے۔ حضور تو پیکر جمال تھے۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی جمال کا نمونہ بننا ہے۔ حضور ایک دوسرے کو گنجائش فراہم فرماتے تھے یا لوگوں کے لیے تنگی کرتے تھے؟ گنجائش فرماتے تھے۔ حضور لوگوں کی غلطیاں معاف فرماتے تھے یا لوگوں کو سزا دیتے تھے؟ معاف فرماتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔ حضور معاذ اللہ لوگوں پہ الزام لگاتے تھے یا پردہ پوشی فرماتے تھے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی بری بات چھپی بھی ہو تو اس کو اجاگر کرتے ہیں، مجالس میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دلوں میں غور کریں، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بھائی بھی بیٹھے، اجاگر کرتے ہیں۔ 4 لوگ اکٹھے مل کر بیٹھے تو غیبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضور نے غیبت سے منع فرمایا یا اجازت دی ہے؟ منع فرمایا۔ ہم رکتے ہیں؟ نہیں رکتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور نے جھوٹ سے منع فرمایا یا اجازت دی ہے؟ منع فرمایا۔ ہم باز آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ کیسے عاشق ہے؟ حضور نے جو باتیں ہمیں فرمائی ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو جب اطاعت و اتباع میں فنائیت ہی نہیں ہے، یہ لفظ اطاعت اتباع ساری زندگی سنتے ہیں، خود بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن زندگی میں نہیں ہے۔ اطاعت و اتباع ہو تو زندگی حسین ہو۔ جس علاقے اور محلے میں یا گھر میں رہیں تو باعث رحمت ہو، زحمت نہ ہو، آپ کو کوئی برے الفاظ میں یاد نہ کرے، آپ کے پیچھے کوئی آپ کے خلاف پھر بات نہ کرے، آپ باعث رحمت ہو، ہر کسی کے لیے باعث فرحت ہو، باعث خوشی ہو، تو پھر سمجھیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے آپ کو اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگ لیا۔ کیونکہ محبوب کی اچھی عادتیں، محبوب کی ستھری عادتیں اپنانا عاشق کا کام ہے۔ اگر دعویٰ محبت کا ہے تو پھر اپنی زندگیوں کو بدلیں
اور اس سے حسین موقع کیا ہے کہ ماہ ربیع الاول محبوب کی یوم ولادت آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہر امتی اپنے اس محبوب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کو اس ماہ ولادت میں ایک نیا تحفہ دے۔ وہ تحفہ اپنے آپ کو بدلنے کا تحفہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ باتیں جن سے آپ نے منع فرمایا وہ میں نے چھوڑ دی ہیں میرے مولا، اور وہ باتیں جن کا آپ نے حکم فرمایا میرے مولا وہ میں نے اپنا لی ہے۔ اس سے حسین کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم دل سے ارادہ کرتے ہیں زندگیوں کو بدلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع۔ اہل اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے شروع دن سے اس کو ہر صحیح بات کا پتہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں اور عام انسان میں فرق کیا ہے؟ ولی میں اور عام انسان میں فرق یہ ہے کہ عام انسان ایک کان سے بات سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، اللہ کے ولی کو جب محبوب کی کسی ادا کی خبر ملتی ہے وہ اسے اپنا لیتا ہے۔ جب اس تک کچھ خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، وہ اسے زندگی کا پھر زیور بنا لیتا ہے، اسے کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ عاشق یہ ہوتا ہے، صرف کانوں کی لذت لینے والا عاشق نہیں ہوتا۔ یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھینٹے ہمارے اخلاق اور ہماری ذات سے ٹپکنے چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ محبوب کی ادائیں جانے بغیر وہ ادائیں سمجھ آتی ہیں؟ تو پڑھیں گے تو جانیں گے۔ اور اس صدی میں، اس دور میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی اور تحریک منہاج القرآن نے ایک عظیم نعمت اس زمانے میں مگر آئندہ آنے والے سینکڑوں سالوں کے لیے عطا کر دی کہ وہ محبوب کی ادائیں، وہ محبوب کے تذکرے، وہ احادیث جو مختلف کتب میں کہیں نہ کہیں پوشیدہ تھی، ایک عام امتی کی نگاہوں سے اوجھل تھی، حضور شیخ الاسلام نے ان کو ہزارہ کی تعداد میں جمع فرما کر کتابوں کی صورت میں آپ کے لیے ریچیبل بنا دیا، آپ کی پہنچ میں لے آئے۔ آپ لوگوں نے تو صرف ان کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر اپنی زندگی پر مطالعہ کر کے پھر خطاب نہیں شروع کر دینے۔ جو تو ہمارے اسکالرز ہیں وہ تو کریں خطاب، لیکن یہ نہیں کہ میں نے آج 20 احادیث پڑھ لی ہیں اب میں بہت بڑا اسکالر بن گیا ہوں، میں گلی محلے میں نکلوں، 2-4 بندوں کو ٹوکوں، 2-4 بندوں پہ فتوے لگاؤں، 2-4 کو غلط کہوں، 2-4 کو صحیح کہوں۔ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ کام کیا تو پھر ان حدیث کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں، کچھ صحیح بخاری فتوے کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ صحیح بخاری تقویٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح بخاری شریف کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ کئی اہل اللہ ہوئے ہیں حضور سے صرف محبت کی خاطر، نہ اس سے مراد کوئی مناظرہ کرنا، نہ کسی علمی جھگڑے میں پڑھنا، نہ کسی کے اوپر اپنی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے، بس صرف اس لیے کہ حضور کی باتیں ہیں، کچھ یار کی باتیں پڑھ لو، کچھ 1400 سال پہلے اس صحبت میں گم ہو جاؤں اور اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لے آؤں کہ محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس مجلس میں شریک ہو جاؤں۔
تو کچھ لوگ صحیح بخاری کو عشق کے لیے بھی پڑھتے ہیں. تو آپ نے ان احادیث کو، ان ساری کتب کو لیں، اپنے گھروں کی لائبریری کا حصہ بنائیں. بہت عظیم الشان ذخیرہ، آئندہ بھی کئی کتابوں کی شکل میں آنے والا ہے اور آ رہا ہے. اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے. منہاج القرآن کی تنظیمات، سیکریٹریٹ سے رابطہ کر کے اپنے گھروں کی لائبریری میں سجائیں. محبوب کی باتوں کے لیے اگر لائبریریز میں جگہ نہیں ہے تو اور کس شے کے لیے ہے؟ اپنے گھروں کی زینت، اپنے گھروں کی زینت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری احادیث کی کتب کو بنائیں، اور پھر ہر روز وقت نکال کر انہیں پڑھا کریں. کیونکہ جو کہنے والا ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ باتیں ہی اس کی صحبت ہوتی ہیں. اس کی باتیں ہی اس کی صحبت ہوتی ہیں. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انہیں سمجھیں، اور پھر صرف پڑھیں نہ. جیسے جیسے ہر روز نئی ادا جانی، اس کو اپنا لیا، سارا دن اس دھیان میں رہے. بڑے خوبصورت واقعہ امام احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز کچھ نوجوانوں کے ساتھ میں کسی دریا پر گیا، اور وہاں پر دریا میں وہ سارے برہنہ ہو کر، کپڑے اتار کر نہانے کے لیے کود پڑے. میں قریب تھا کہ میں جاتا اور بے لباس ہوتا. مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں برہنہ ہو کر نہانے سے منع فرمایا. میں رک کر لوٹ آیا. فرماتے ہیں کہ میں رات سویا، غیب سے نیند میں آواز آئی خواب میں. کوئی کہہ رہا تھا، اے احمد بن حنبل، تو نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، ایک حدیث یاد کر کے تو ایک برے کام سے رک گیا. تجھے یاد آ گئی تو تو رک گیا. اللہ پاک کو یہ تیری بات اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے تجھے بخش دیا ہے. نہ صرف بخشا ہے بلکہ تیری تقدیر میں امت کے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہونا لکھ دیا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ زندگی کا دھیان یہ رہنا چاہیے. ہمارا دھیان رہتا ہے لوگوں پر. فلاں نے نیا گھر لے لیا، اس کی اتنی انکم تو نہیں ہے، گھر کہاں سے لے لیا؟ یہ گاڑی کل نہیں لے آیا، لگتا ہے اس نے غلط پیسے سے گاڑی لی ہے. اچھا فلاں سے لی ہوگی، یا فلاں نے اس کو لے کر دی ہوگی. تنخواہ تو اتنی نہیں لیتا. ہمارا سارا دن دھیان ان چیزوں میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ بس ایک دوسرے کو ناپتے تولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ایمان کے اوپر ترازو لگا کے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی رو بھی رہا ہے محفل میں تو کہتے ہیں ڈھونگ کرتا ہے. اس کو کیسے رونا آ سکتا ہے؟ بھئی رونے پہ آپ کا ہی جا رہا ہے، کیوں نہیں آ سکتا رونا؟ بڑے سے بڑے گناہگار کو آ سکتا ہے. ہمارا تو سارا دن دھیان ان میں رہتا ہے. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ ان جھنجھٹوں سے بہت پاک اور پرے ہوتے ہیں. وہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں. اور صحیح بات بتا رہا ہوں، سارا دن یہی دھیان رہتا ہے. حضور چلتے کیسے تھے؟ حضور آگے کی جانب ہم نے پڑھا ہے، جب آپ چلتے تو آگے کی جانب جھکاؤ ہوتا. وہ چلنا کیسا ہوتا ہے؟ حضور کی ریش مبارک کیسی تھی؟ حضور کے مجالس میں بیٹھنا اٹھنا کیسا تھا؟ حضور کھانا کیسے تناول فرماتے تھے؟ حضور کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ڈیلنگ کیسی تھی؟ حضور تاجر کیسے تھے؟ حضور والد کیسے تھے؟ حضور کا لباس کیسا تھا؟ عاشق کا تو سارا دن دھیان یہی رہتا ہے. یہ والے عاشق پہلی بار دیکھے ہیں دنیا میں کہ جو عاشق بھی ہیں
لیکن دھیان نہیں رہتا محبوب کی طرف. دھیان اور 5000 چیزوں کی طرف رہتا ہے. ہاں جب نعت سنتے ہیں، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے دھیان جاتا ہے، لیکن جلدی دھیان بچا کر پھر واپس دنیا کی طرف لے آتے ہیں، کہیں لگ ہی نہ جائے. تو عاشق تو وہ ہے کہ جو 24 گھنٹے کا سوچنا ہی یہی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی تھی، حضور یہ کام کیسے فرماتے، یہ کام کیسے فرماتے. جس دن 24 گھنٹے کا دھیان ایسا ہو جائے اس دن سمجھے ہاں تبدیلی آئی گئی ہے، باطن میں انقلاب بپا ہو گیا ہے کہ کچھ اب نے پا لیا ہے، اس منزل کی طرف گامزن ہو گئے ہیں. کیونکہ حاضرین گرامی، جو جس کے دھیان میں وہی اس کی صحبت. اگر آپ سارا دن دھیان مال کا رکھتے ہیں تو آپ مال کی صحبت میں ہیں. اگر سارا دن دھیان نفرت اور بغض میں ہے، شیطان کی صحبت میں. اور اگر سارا دن دھیان حضور کا رہتا ہے، سارا دن دھیان، تو پھر آپ ہر لمحہ حضور کی صحبت میں ہیں. تو اس سے زیادہ حسین کوئی صحبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. آخری بات ختم کر رہا ہوں. 3 باتیں اس کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں. یہ 3 کام پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر وہ اطاعت و اتباع کی فنائیت مل جائے گی. پہلی بات، اخلاق و افعال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی کوشش کیا کریں. خلق کی ہر بات میں، یعنی صفت، جتنی بھی صفات ہیں آپ کی، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق میں رنگنے کی کوشش کی. اس پر دھیان رہے، خیال کر کے ایک ایک کام. اور جتنے افعال ہیں، جتنے کام کرتے ہیں، ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ڈھالنے کی کوشش میں رہیں ساری زندگی. ایک بات. دوسری شے، اب ہمارے ہاں عموماً کیا کرتے ہیں، ظاہر میں داڑھی کو، لباس کو تو ہم کتابوں سے پڑھ کر اس میں رنگ لیتے ہیں، لیکن وہی داڑھی اور لباس رکھنے کے بعد دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک عمل میں اتباع کر کے 20 اعمال کے اندر اس اتباع کا بیڑا غرق کر دیتے. اتباع تو پھر کامل اتباع ہے. دوسری شے، ذریعہ معاش اور رزق حلال کے حصول میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ذات کو اطاعت و اتباع کے لیے رکھیں. یہ نہیں کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا کاروبار ہے. کاروبار کو دین سے جدا نہیں کر سکتے. جو کماتے ہیں، جو کھاتے ہیں، اس کو بھی نگاہ میں رکھیں، حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ. اور تیسری اور آخری بات، تمام اعمال اور افعال جو کچھ کرتے ہیں، خلوص نیت کو ملحوظ خاطر رکھیں. چیزوں کو گدلا نہ کیا کریں. یعنی ایک کام کرنے لگے ہیں تو 4 باتیں اور سوچ لی، اس سے ہمسایہ بھی خوش ہو جائے گا، اس سے میری تھوڑی شہرت بھی ہوگی، اس سے فلانا بھی خوش ہو جائے گا، اس سے یہ کام بھی ہو جائے گا، کل کو میں بھی اس سے مدد لے لوں گا. یعنی 4 ایریاز سوچ کے ایک کام کرتے، پھر لوگوں کو سنا دیتے ہیں. تو وہ جو نیکی کمائی تھی نا، وہ ڈوب جاتی ہے اور کافی سارا گناہوں کا قرض چڑھ جاتا ہے. اس کے برعکس خلوص نیت، جس کام کے لیے جو کیا ہے، جس نیت سے، بس نیت کو وہیں تک محدود رکھیں. مولا علی شیر خدا جیسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی برگزیدہ ہستی میدان جنگ میں کافر کو مارنے لگے ہیں اور وہ آپ کی چہرہ اقدس پر تھوک دیتا ہے، آپ اس کو مارتے مارتے چھوڑ دیتے ہیں.
یعنی ہم مولا علی شیر خدا سے بھی بڑے آ گئے ہیں. ہمارے اخلاص کی کوالٹی کیا ان سے زیادہ ہے کہ ان کو مارتے ہوئے تھوکنے کے بعد شائبہ ہو گیا کہ شاید اب اس کو ماروں گا تو اس میں میرا غصہ بھی شامل ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، میں عمل گدلہ نہیں کر سکتا، پہلے صرف اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لیے مار رہا تھا، اب اس میں شاید میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا. آپ نے عمل کو گدلہ نہیں کرنے دیا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کے لیے کہ اس دور میں اگر صحابہ ایک مٹھی بھر کھجور بھی خیرات کرتے تھے تو ان کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ آج کے دور کے امتی کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کیا ہوا اخلاص کی کوالٹی میں اس مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاص ڈیٹیریٹ ہو گیا. ہماری جو نیت ہے وہ گرے ہو گئی ہے، وہ کوالٹی نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی سٹرگل کر رہے ہیں، کوئی موومنٹ چل رہی ہے اس میں سٹرگل کر رہے ہیں، اس کو بھی کبھی کبھار گدلہ کر لیتے ہیں. ایک کہ مجھے علاقے میں بہت بہادر مانا جائے گا، جرت مند مانا جائے گا، یا ہو سکتا ہے میں اس کے نتیجے میں کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤں گا، یا میں سٹار تصور ہوں گا. ہم نے یعنی 4 خیالات اور جوڑے، وہ اصل کام کا بھٹا بٹھا دیا. وہی اگر نیت خالص رکھ لیتے، جو کام جس کے لیے کیا ہے بس اتنی ہی نیت رکھیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور ہر عمل اثر رکھے گا. کیا؟ ہر عمل اثر رکھے گا. ہمارے اعمال اثر کیوں نہیں رکھتے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز فحش کاموں سے انسان کو روکتی ہے، کہتا ہے نا. کیا ہماری نماز ہمیں روکتی ہے؟ ہم 5 وقت نماز پڑھتے، پھر بھی کیا فحش خیالات اور کاموں کا امکان نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا. یعنی قرآن کا حکم تو معاذ اللہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن پھر نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے کہ وہ کوئی اور نماز کی کوالٹی ہے، اور جو ہم ادا کرتے ہیں وہ کوئی اور نماز کی کوالٹی ہے. کوالٹی ڈٹرمن خلوص نیت کرتی ہے. تو یہ 3 باتیں، میں بات ختم کر رہا ہوں. اخلاق و افعال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع، ہر لمحہ کوشش، مرتے دم تک پہلے سے بہتر ہونے کی کوشش میں لگے رہے. کہ اگر پچھلے سال تک حضور کی 4 ادائیں اپنائی تھی تو 2019 کا ٹارگٹ ہے کہ حضور کی 8 ادائیں اپنانی ہیں. 2020 کا ٹارگٹ ہے حضور کی 12 ادائیں اپنانی. تو اس میں انہینس کرتے چلے جائیں، اور جتنا رزق حلال اور کسب حلال کریں اس میں حلال کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور آخری بات، اپنے افعال اور اعمال میں خلوص نیت کو ہموش رکھیں. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ایک عام امتی کو اطاعت و اتباع کے رستے سے گزارتے اس کی روح کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور پھر اس کی روح تناور درخت بن کر جو باطن کا ہادی ہے وہ اس کے باطن میں رشد و ہدایت کا کام شروع کر دیتا ہے. پھر کام محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہی راہ چلاتے چلاتے کسی کو ایک عام صالح اور مومن سے اللہ کا ولی بنا دیتی. ایسا ولی کہ جیسی کی صحبت آج ہمیں میسر ہے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی شکل. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان پر عمل پیرا رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں جینا مرنا نصیب فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.